ہم آتے ہیں باب اول کی طرف، اسلامی جہاد کی حقیقت۔ یعنی باب اول میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کا تصور جہاد کیا ہے، اسلام کا فلسفہ جہاد کیا ہے۔ شروع ہی میں مولانا نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی تہذیب، کوئی مذہب، کوئی معاشرہ مہذب ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس میں انسانی جان کی قدر و قیمت نہ ہو، جب تک اس میں انسانی جان اہم نہ ہو۔ تو اسلام بھی ظاہر ہے ایک مہذب دین ہے۔ اسلام نے انسانی جان کی حرمت اور اس کی قدر و قیمت پر بڑا زور دیا ہے۔ جیسے قرآن اور حدیث کے کچھ حوالے میں نے صرف یہاں نوٹ کیے ہیں، تو مطلب اس کے جیسے نکات کی صورت میں کہ قرآن ہی میں ہے کہ ایک جان کو قتل کرنا، ناحق قتل کرنا گویا انسانیت کا قتل ہے۔ اسی طرح بے شمار آیتوں میں ہے کہ قتل ناحق جو ہے وہ حرام ہے، وہ ممنوع ہے، تم لوگوں پر حرام کر دیا گیا ہے کسی کو بغیر حق کے قتل کرنا۔ اسی طرح بعض آیتوں میں ہے کہ اولاد کو قتل کرنا اس خوف سے کہ وہ ہمارے رزق میں شامل ہو جائے گی اولاد، تو یہ غلط ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح یہ جو احکام ہے کہ جو قاتل ہے اس کو جواباً بطور سزا قتل کیا جائے گا، جس کو ہم قصاص کہتے ہیں نا، تو یہ بھی جیسے وہ اصل میں انسانی جان کی حرمت اتنی زیادہ ہے۔ بہرحال یہ ایک شدید وہ ہے، جرم ہے قتل کرنا، تو اس کے جواب میں قصاص لیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو قابیل اور حابیل کا واقعہ ہے اس میں جو مذمت موجود ہے، قابیل جس نے یعنی اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، تو ایسی ساری چیزوں سے قرآن کی مختلف آیتوں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام کی نظر میں انسانی جان کی بہت قدر و قیمت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثوں میں ہے، بعض حدیثوں میں ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑا گناہ ہے شرک کے بعد وہ ہے انسانی جان کا قتل۔ پھر ایک اور جگہ ہے کہ حقوق اللہ میں سے جو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہے، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلا سوال ہوگا وہ قتل کے بارے میں ہے، سب سے پہلے قتل کے فیصلے ہوں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار اور حدیث ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں تمہیں کبیرہ گناہوں کی ایک لسٹ بتاتا ہوں، جیسے تو ان لسٹ میں کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں قتل بھی پہلے، دوسرے یا تیسرے نمبر پر شامل ہے۔ پھر ہم ابھی ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے جو انسانی جان کی جو حرمت یا اس کی قدر و قیمت کا جتنا کچھ بتایا ہے، یہ کسی عام مفکر کی بات نہیں تھی، یہ ایک پیغمبر کی بات ہوتی ہے، اور پیغمبر اور مفکر کی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یعنی پیغمبر کی بات کو ماننا لازمی ہے، اس پر ایمان لانا لازمی ہے، اخروی یعنی آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے پیغمبر کی بات، یعنی ایمان لانے والوں پر لازم ہے کہ پیغمبر کی بات مانیں۔ مفکر تو اپنا کوئی بھی تجزیہ پیش کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر کی بات کسی مفکر کی بات کی طرح نہیں ہوتی۔ مفکر کی بات تو رد بھی کی جا سکتی ہے، مفکر کی بات کو تو مانا بھی نہیں جا سکتا، اس کے ساتھ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ پیغمبر کی بات ایسی نہیں ہوتی، اس کا مطلب وہ مختلف ہوتی ہے اس سے۔ اس پر ایمان لانا، اس کو اپنے دین کا حصہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ مولانا نے آگے پھر ذکر کیا ہے کہ جس ماحول میں اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی، وہ ماحول اس طرح تھا کہ لوگ تفریح کے لیے قتل کرتے تھے۔ تو یعنی ایران اور روم اور اس زمانے کی جو بڑی تہذیبیں تھیں، وہاں لوگوں کو تفریح کے طور پر لڑوایا جاتا تھا بھیڑیوں کے ساتھ، بڑے بڑے جانوروں کے ساتھ، تو اس سے مزے لیے جاتے تھے۔ یا اس طرح بھی تھا کہ لوگ اپنے جو مہمانوں کی ضیافت کے لیے بندوبست کرتے تھے کھیل تماشے کا، تو اپنے غلاموں کو وہاں قتل کا تماشا کرتے تھے۔ یا اسی طرح ان کے بڑے بڑے فلسفیوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جیسے بچوں کا قتل جو ہے وہ ان کے والدین کے لیے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی والدین اگر بچوں کو قتل کر دیں تو والدین پر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اسی طرح بیوی کا قتل جو ہے وہ شوہر کے لیے جائز تھا اس زمانے میں۔ ہمارے قریب کی تہذیب یعنی ہندو تہذیب میں ستی کا عام قانون تھا، یعنی عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو جلاتی تھی جب ان کا شوہر مر جاتا تھا اس کے چتا کے ساتھ۔ اور اسی طرح بچوں کو دیوتاؤں کی نظر کرنا، یا شودر جو ہوتے ہیں، جو نچلی ذات کے ہوتے ہیں، ان کو قتل کرنا بالکل بے قیمت چیز ہوتی تھی۔ شودر کو قتل کرنا، اس کا کوئی قصاص، کوئی جرمانہ، کوئی کفارہ، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ان کی تعلیمات کا اثر یہ ہوا کہ عورتیں، اکیلی عورت اور ایسی عورت جو مال اور اسباب سے لدی ہوئی ہے وہ بھی محفوظ، حالانکہ جس ماحول میں قافلے محفوظ نہیں ہوتے تھے وہاں اکیلی عورت محفوظ رہتی تھی۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے پوری اسلامی تاریخ کو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انسان اور آدمیت کی جو کا احترام ہے وہ اس پر اسلام کے کیا اثرات ہیں۔ اس سے ذرا ہم جلدی سے آگے نکل جاتے ہیں۔
مولانا نے فرمایا ہے کہ خوشنما فلسفوں میں اور ہدایت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خوشنما فلسفے عموماً بہت پریکٹیکل نہیں ہوتے، وہ بس اپنی خوشنمائی دکھانے کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکلی وہ مطلب کام نہیں دے سکتے، زندگی گزارنے میں وہ کام نہیں دے سکتے۔ اور مولانا نے یہی کہا ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ کسی بھی حال میں قتل ناجائز ہے، یہاں ایک نیچے اس کا جیسے لکھا بھی ہوا ہے، اہنسا پرمو دھرما، یہ ہندوؤں کے ہاں ہے کہ بس بالکل سب کا خیر سب کا بھلا، بالکل کسی کو ہاتھ نہیں لگانا، کسی کو قتل نہیں کرنا، یہاں تک کہ جانوروں کے بڑے حقوق، سب چیزیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن مولانا نے کہا یہ صرف خوشنما فلسفے ہیں یا خوشنما نعرے ہیں۔ انسانی دنیا میں قتل بالحق یا قتل ایک جیسے ناگزیر ضرورت بھی ہے۔ اگر برائی مطلب اگر انسان فساد پھیلانا شروع کر دیں، خون ریزی کرنا شروع کر دیں، ظلم پھیلانا شروع کر دیں، تو اس وقت قتل کرنا ہے یہ ایک فریضہ بن جاتا ہے۔ مولانا کا کہنا یہ ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس نقص سے پاک ہے کہ انہوں نے صرف خوشنما فلسفے اور نعرے دیے ہوں انسانیت کو، انہوں نے باقاعدہ پریکٹیکل حل دیا ہے، اور حل یہ ہے کہ قتل ہر حال میں ناجائز ہے، الا بالحق، الا یہ کہ انسان جن کو قتل کیا جا رہا ہے وہ اپنی حد سے نکل جائیں۔ اگر وہ اعتدال کہ اس سے نکل جائیں اور ظلم کرنا شروع کر دے، بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیلانا چاہے، تو تب یہاں ہوگا قتل بالحق، یعنی اب اس کا بنتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ ایک جان کا قتل کرنا آسان ہے بنسبت بڑے فتنے اور فساد کو برداشت کرنا۔ مولانا نے جو دوسرا پوائنٹ ہے اعتدال کی راہ، نہ انسانی جان اتنی بے قیمت ہے کہ بات پر ضائع کر دی جائے، اور نہ اتنی قیمتی ہے کہ اس کی حفاظت حق اور انصاف اور امن و سکون کی قیمت پر کی جائے۔ یعنی نہ تو انسان اتنا بھی قیمت ہے کہ آپ اسے کھیل تماشے میں قتل کر دیں، اور نہ اتنا وہ بھی قیمت ہے کہ اس کے مطلب حق کو بھی آپ اس کے لیے نظر انداز کر سکتے ہیں، انصاف، امن، سکون، سب کچھ اس کے لیے نظر انداز کر دیں صرف اس کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہے یہ غلط ہیں۔ اسلام جو ہے وہ اس کے درمیان اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ویسے تو اس کی حرمت ہے قتل نہیں کرنا، لیکن اگر اس سے پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے یا فتنہ اور فساد پھیل رہا ہے، تو یہاں پھر اس کو قتل کرنا جیسے حق بجانب ہے۔ حق اور امن انسانی جان سے بھی زیادہ اہم چیزیں ہیں، تو مولانا نے اس کا ذکر کیا ہے جو ایک پوائنٹ میں آ گیا ہے کہ مکمل امن جو ہے، ایسا امن جس میں کسی کو قتل نہ کیا جائے، یہ بالکل ناممکن ہے، یہ عملی نہیں ہے، یہ محض فلسفہ ہو سکتا ہے، محض ایک خوشنما نعرہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ناممکن ہے کہ ہر شر اور فساد والے کو بھی آپ زندہ رکھیں اور امن اور سکون بھی ہو، تو یہ بالکل مطلب یہ چیزیں ناممکن ہے۔ لہٰذا قتل بالحق وہ جو مطلب وہ جیسے ایک جائز صورت ہے، ایک پریکٹیکل صورت ہے۔ مولانا نے بتایا ہے کہ جس طرح افراد جرم کرتے ہیں اور اس کی کچھ سزائیں ہوتی ہیں، اسی طرح اجتماعیتیں اور ریاستیں اور مختلف گروہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سرکش ہوتے ہیں، اسی طرح وہ بھی فتنہ اور فساد پھیلا سکتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے بھی کچھ سزائیں ہوتی ہیں۔ تو قتل کی سزا، قتل اس کو ہم قصاص کہتے ہیں، انفرادی قصاص، ایک ہوتا ہے اجتماعی قصاص جس کو پھر ہم یہاں مولانا نے جہاد کا نام دیا ہے۔ جہاد جیسے اجتماعی قصاص ہے، افراد ظلم کریں، زیادتی کریں تو ان سے انفرادی طور پر ان کی سزائیں ہوتی ہیں، جب اجتماعیتیں زیادتی کرتی ہیں تو اس کی پھر سزائیں اجتماعی ہوتی ہیں، جہاد کی صورت میں، قتال کی صورت میں۔ پھر مولانا نے فرمایا ہے کہ افراد کی سرکشی کا دائرہ تو پھر بھی بہت محدود رہتا ہے، اگر ان کے لیے ایسی سخت سزائیں ہیں تو ان کا تو دائرہ بہت محدود رہتا ہے، لہٰذا ریاستوں اور گروہوں کی سرکشی کا دائرہ جب اتنا بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو لازمی کوئی کچھ ہونا چاہیے کہ ان کی یہ سرکشی کے دائرے کو کم کر دیں، سرکشی کو ختم کر دیں۔ تو پھر مولانا نے آگے جا کے بتایا ہے کہ اجتماعی سرکشی اور اس کی بنیادی محرکات کون کون سی ہوتی ہیں۔ جب جو لوگ سرکشی کرتے ہیں وہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ یا تو ان کو وسائل کا وہ حرص ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے، وسائل کے لیے وہ مطلب وسائل کی خواہش ہوتی ہے جو اوروں پر قبضہ کرواتے ہیں، اور یا مطلب دوسرے قوموں کو اپنا غلام بنانا، یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ وسائل پر قبضہ ہو۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا اپنے تجزیوں میں کہ مطلب امریکہ یہاں کیوں آیا ہے مشرق وسطیٰ میں، کیونکہ یہاں تیل کے ذخائر ہیں، تو وہ مطلب یہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے کہ ایک لالچ ان کو یہ ہے۔ دوسری جو خواہش ہو سکتی ہے محرک،
وہ یہ ہے کہ ان کو جہانگیری یعنی دنیا پر اور مطلب اپنے علاقے میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنا، علاقوں کو قبضہ کرنا، یہ ایک خواہش ہو سکتی ہے۔ اور اس خواہش میں پچھلی صدی میں مطلب پچھلی صدیوں میں اس خواہش کے تحت ہم پر جیسے انگریز حکمران رہے ہیں، پوری مسلم امت پر انگریز حکمران رہے ہیں، کیونکہ وہ وسائل کی لالچ میں اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا غلام اور اپنا زیر دست بنانے کے لیے نکلے تھے۔ اور اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسانوں کو غلام بنانے کی خواہش۔ اور مولانا نے کہا ہے کہ کبھی کبھار اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں سے زبردستی اپنا دین منوانے کی کوشش اور لوگوں کو ان کے دین پر نہ چھوڑنے کی خواہش۔ تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں اجتماعی سرکشی کی، یہ چار بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے لوگ اجتماعی سرکشیاں کرتے ہیں اور اوروں پر قبضہ کرتے ہیں۔ مولانا نے اس سے آگے یہ کہا ہے کہ اس شر کے خلاف جنگ ایک اخلاقی فریضہ ہے۔ اور اخلاقی فریضہ کیوں ہے؟ کیونکہ شر کو برداشت کرنے والا دراصل خیر سے وابستگی میں کمزور ہوتا ہے۔ جو شر کو برداشت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی خیر سے وابستگی، خیر سے محبت اتنی زیادہ ہے نہیں، اسی لیے وہ مصلحتوں کا شکار ہوتا ہے، اسی لیے وہ شر کو برداشت کرتا ہے، شر کے ساتھ معاہدے اور سمجھوتے کرتا ہے۔ تو یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ شر کو وہی بندہ برداشت کر سکتا ہے جس کی وابستگی خیر کے ساتھ بہت کمزور ہے، اور ظاہر ہے خیر سے کمزور وابستگی وہ ایک خرابی ہے۔ تو شر کو مٹانے والی تلوار دراصل کڑوی دوا اور ڈاکٹر کے ہاتھ کا بلیڈ ہے۔ مطلب یہ مولانا نے ایک مثال، لمبی سی مثال دی ہے جس کو میں نے یہاں مختصر کر کے لکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو مطلب شر کو مٹانے والی تلوار جو ہے وہ کوئی مطلب ظلم والی تلوار نہیں ہوتی۔ جس طرح اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں بلیڈ ہے کسی خراب جگہ کو، کسی سڑے ہوئے جگہ کو کاٹنے کے لیے، تو بلیڈ تو ظاہر ہے وہ خطرناک چیز ہے، لیکن وہ اس وقت شر کی چیز نہیں ہے، غلط چیز نہیں ہے۔ تو اگر شر کو مٹانے والی کوئی تلوار ہے تو وہ خیر کی چیز ہے، وہ برائی کی چیز نہیں ہے۔ جب تک شر کے خلاف تبلیغ و تلقین، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، مولانا نے جگہ جگہ کہا ہے، مطلب جب ہم جہاد کے موضوع پہ بات کرتے ہیں تو عموماً اس طرح کے پوائنٹس ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو مولانا نے کہا ہے کہ جب تک خیر کے خلاف تبلیغ و تلقین کارگر ہے تب تک اسی سے کام چلایا جائے گا، لیکن جب تبلیغ کو کمزوری سمجھا جائے اور تلقین بے اثر ہو تو تلوار سے سمجھایا جائے گا۔ یعنی تب تک تو جب تک تبلیغ اور تلقین کارگر ہے، لوگ اس سے بات مان لیتے ہیں، لوگ اس سے شر سے مطلب اس کے ذریعے سے شر سے لوگ محفوظ بھی رہتے ہیں، شر کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تب تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن جب اگر صرف تبلیغ یا صرف زبانی باتوں سے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بس ان کی کمزوری ہے، یہ اور کچھ نہیں کر سکتے، یہی صرف واعظ و نصیحت کریں گے، تو تب پھر یہ مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ اب ان کو صرف تبلیغ و تلقین کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تلوار کے ذریعے سے بھی سمجھایا جائے گا۔ جنگ کی مصلحت۔ تو جنگ کی مصلحت، اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے، جنگ نہ ہو تو فساد ہوگا۔ خود اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا ہے کہ جنگ جو لوگوں کے درمیان ہم کرواتے ہیں وہ اس لیے تاکہ فساد نہ رہے، اور فساد کی بھی پھر ایک قسم وہ ہے، مولانا نے آگے ذکر کیا ایک آیت کی مثال دے کے، کہ فساد کی ایک خطرناک صورت یہ ہوتی ہے کہ عبادت خانے تک محفوظ نہ رہیں۔ مطلب مختلف جو مذاہب کے عبادت خانوں کا ذکر وہاں موجود ہے کہ وہ مختلف عبادت خانے جو اللہ کے ذکر کے لیے خاص ہوتے ہیں، تو جنگ اور فساد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے عبادت خانے تک محفوظ نہیں رہتے۔ اچھا، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ مولانا نے کہا ہے کہ ایک جماعت بحیثیت مظلوم اپنی دفاع کے لیے اور اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے لڑے گی۔ تو یہ مطلب ایک ایسی جہاد فی سبیل اللہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، ایک گروہ موجود ہونا چاہیے جو اپنے آپ کی دفاع کرے اور اپنے آپ کو ظلم سے بچائے۔ پھر اسی طرح مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ظاہر اس جماعت کا دوسرا کام یہ ہوگا کہ پہلے تو خود اپنی دفاع کرے، پھر دوسرا کام یہ ہوگا کہ وہ مظلوم کی بھی دفاع کرے، کوئی ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکے، اور کوئی مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دے۔ تو اس جماعت کا دوسرا کام یہ ہوگا۔ اور تیسری اس کی خوبی یہ ہوگی، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر تیسری خوبی یہ ہوگی کہ یہ کام کسی دنیاوی لالچ اور دنیاوی غرض اس کے بغیر ہوگا۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ فرد کو اپنا اقتدار چاہیے، فرد کو اپنی بہادری دکھانی ہے،
فرد کو اپنی قومی افتخار جتانا ہے، یہ سارے اس کے مقاصد نہیں ہوگے، بلکہ مقصد صرف اور صرف یہ ہوگا کہ میں حق کے طرفدار ہوں، میں ظلم اور بدی اور فتنہ اور فساد کے خلاف ہوں، اور یہ سب کچھ میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ جیسے جہاد کی مطلب وہ ہے، یہ جیسے جہاد فی سبیل اللہ کے 3 اہم پوائنٹس ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مولانا نے کہا ہے کہ اس بنیاد پر 2 ہی تقسیمیں ہو سکتی ہیں، یعنی 2 ہی گروہ بن سکتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنی لالچ اور اپنے اغراض کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ظالم گروہ، وہ ہے حزب الشیطان کا گروہ، اور دوسرا وہ ہے جو خیر کی طرفداری کی وجہ سے اور بدی سے نفرت کی وجہ سے اور اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، تو وہ ہے حزب اللہ۔ صحیح ہے؟ پھر اس کے بعد مولانا نے فرمایا ہے کہ جہاد کی فضیلت اور اس فضیلت کی وجہ کیا ہے۔ پہلے ہم جہاد کی فضیلت پہ آتے ہیں۔ مولانا نے مختلف آیتوں کو اور مختلف احادیث کو جمع کیا ہے کہ جہاد کی فضیلت کتنی ہے، تو فرمایا ہے کہ جہاد ایک ایسی تجارت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عذاب علیم سے بچاتا ہے۔ جو لوگ جہاد کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ حاجیوں کو پانی پلانا، لوگوں کو حج کرانا، لوگوں عبادت گزاروں کی خدمت کرنا، اس سب سے جہاد افضل ہے۔ پھر جیسے احادیث میں ہے کہ جہاد کی ایک رات 1000 راتوں کی عبادت کے برابر ہے، اور گھر بیٹھ کر 60 سال 60 برس تک نمازوں سے افضل ہے جہاد۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر پاؤں پر غبار لگے جہاد کے رستے کا تو ان پاؤں پر جہنم حرام ہے۔ اور اسی طرح جہاد پر کسی اور سرگرمی کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کو اچھی طرح اچھی زندگی دینے کے لیے اور اپنی دنیاوی معاملات میں مصروف رہو گے اور جہاد پر کسی اور سرگرمی کو فوقیت دو گے، تو پھر انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، یعنی اللہ کا فیصلہ کس صورت میں ہوگا؟ آپ مطلب ایسے لوگوں کی ذلت کی صورت میں، ناکامی کی صورت میں ہوگا۔ یہ فضیلت کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یہ تو مولانا نے کچھ مثالیں دی ہیں، بے شمار اور مثالیں ہیں اس کے علاوہ بھی۔ تو آگے مولانا فرماتے ہیں کہ اس فضیلت کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس فضیلت کی وجہ وہ بے نفسی اور وہ اخلاص ہے جو ایسے لوگوں میں ہوتا ہے۔ ظاہر وہ ان کے اپنی ذاتی کوئی اس میں مفاد نہیں ہوتا، ذاتی سرداری نہیں چاہتے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ لوگوں پر حکمرانی کریں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ لوگوں سے اپنی بات منوائیں، یہ نہیں چاہتے کہ وہ بہادر کہلائیں، کوئی غرض نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ مالی غنیمت زیادہ سے زیادہ جمع کریں، زیادہ سے زیادہ مال لوگوں سے مطلب قبضے میں لے لیں، تو یہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کریں، وہ حق سے محبت کرتے ہیں اور شر سے انتہائی نفرت کرتے ہیں، تو یہی مطلب اس کی وجہ بنیادی طور پر جہاد کی یہ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے یہ بہت فضیلت والی چیز ہے۔ پھر مولانا نے آگے ذرا اس سے آگے جا کے فرمایا ہے کہ جو شر کو برداشت کرتا ہے وہ شر میں ملوث ہو کے رہتا ہے۔ تو یہ جو سارا کام کرتے ہیں تو ایک تو فضیلت کی وجہ یہ والی ساری چیزیں ہیں، صحیح ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ ایک اور اس کی پیچھے ایک اور بھی حکمت ہوتی ہے اور فضیلت اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ شر کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر یہ شر کو برداشت کرنے لگیں گے تو شر ان پر غالب آئے گا، اور اس میں بھی بطور مثال مولانا نے کچھ مثالیں دی ہیں بنی اسرائیل کی، جس کی آیتیں مولانا نے ذکر کی ہیں کہ بنی اسرائیل کا سب سے بنیادی مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ وہاں خیر والے لوگ جو تھے انہوں نے شر والوں کو شر سے روکا نہیں، جب روکا نہیں تو اس کے بعد ان کے دل بھی انہی جیسے ہو گئے، یعنی برے لوگوں کی طرح ہو گئے۔ تو یہ بنیادی، تو ایسے بے نفس، ایسے مخلص، مظلوم کے ساتھی، خیر پر قائم، حق سے محبت کرنے والے دنیا والوں کے دلوں پر بھی راج کریں گے۔ مولانا نے آگے یہ کہا ہے کہ ایسے لوگ جب ہوں گے تو یہ آٹومیٹیکلی دنیا والوں کے دلوں میں بھی یہ گر کر جائیں گے کہ ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہ مطلب اتنی قربانیاں دے رہے ہیں محض خیر کے ساتھ اور مظلوموں کے ساتھ محبت کی وجہ سے، تو ظاہر ہے وہ دلوں میں بھی گر کر جائیں گے، تو نتیجتاً ایسے لوگوں کو جو ہے وہ دنیاوی اقتدار بھی ملے گا، یعنی جہاد کچھ فضیلتیں تو ہم نے ڈسکس کی، اور کچھ آخرت میں اس کے بدلے میں بہت ساری مطلب نعمتیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کا ایک دنیاوی نتیجہ بھی ہوگا کہ ایسے لوگوں کے دلوں کا، ایسے لوگوں کے لیے عام عوام انسانوں کے دلوں میں مطلب احترام پیدا ہو جائے گا، ان کے لیے جگہ پیدا ہو جائے گی، لہٰذا
دنیا میں بھی ان لوگوں کو بالآخر اقتدار ہی ملے گا۔ مولانا نے آگے ذکر کیا ہے، میں صرف پڑھ دیتا ہوں اور پھر جلدی سے ہم دوسرے باب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ شر کے ساتھ مفاہمت اور صلح کسی تمدن کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ یا خیر رہے گا یا شر رہے گا، دونوں ساتھ ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے۔ اور جہاد خیر کی مسلح قوت کا نام ہے۔ جہاد کیا ہے کہ خیر کے لیے کوئی خیر کی قوت جو ہوتی ہے، خیر کی مسلح قوت، اسی کو بس جہاد کہتے ہیں، اسی کو قتال کہتے ہیں۔ خود کو شر سے بچانا اور دوسروں کو شر سے بچانا، یہ ہے جہاد، یعنی خود کو اپنا دفاع کرنا شر کے خلاف، اور پھر دوسروں مظلوموں کا ساتھ دینا شر کے خلاف، بس یہ جہاد ہے۔ جو جہاد سے غافل ہے اور شر کی قوت سے خوف زدہ ہے، وہ شر کا ساتھی ہے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے۔ جو جہاد سے غافل ہے یا شر کی قوتوں سے خوف زدہ ہو گیا ہے، یا شر جو کچھ کر رہا ہے، جو قوتیں جمع کر رہا ہے، اس سے غافل ہے، تو ایسے لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور بالآخر وہ بھی نیک نہیں رہ سکیں گے، وہ بھی خیر پر قائم نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ بالآخر ایسی صورت میں شر ہی غالب رہے گا۔ تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں، یہ ہے جہاد کا پورا فلسفہ۔ جہاد کا فلسفہ سمپل کیا تھا کہ ظلم کے خلاف اپنی دفاع، اور ظلم کے خلاف جو ہے مظلوم کا ساتھی بننا، اور یہ سب کچھ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے جہاد کا پورا فلسفہ۔ تو یعنی اس طرح نہیں ہے اسلام کہ وہ ہر حال میں کہتا ہے کہ کسی کو قتل نہ کرو، ظالم، فسادی اور فتنہ پرور لوگوں کے قتل کی اجازت دیتا ہے تاکہ اور انسانیت محفوظ رہے۔ یہ ہے جہاد کا پورا فلسفہ، اگر اس کو ہم مختصراً سمیٹ لیں۔ مسلمان جہاں بھی مظلوم ہیں، جو دارالاسلام سے باہر بھی ہیں، تو ان کا دفاع اور ان کی حمایت کرنا ضروری ہے۔